السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 33 کا درس جاری ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے اس کی سرخی ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، یعنی 5 ہستیوں کا، 5 ذاتوں کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس سے پہلے والے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، یہ بیان ہوا۔ 2 باتیں باقی رہ گئی تھی کہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین جب تک حق پر قائم رہے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا رہے، تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس امیر المؤمنین کی بیعت پر قائم رہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں اور اس کا دل سے ادب و احترام بھی کرتے رہیں، اور ہرگز اس کے خلاف نہ بغاوت کریں اور نہ اس کے احکام کی نافرمانی کریں، بلکہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں اور اس کے حکم پر کفار سے جہاد بھی کریں، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور عشر جو پیداوار میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ بیت المال میں دیتے رہیں، اس بادشاہ کے بیت المال میں جمع کرواتے رہیں، اور ہر طرح اس کی معاونت کریں یعنی مدد کریں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی امیر المؤمنین اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم دے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت لازم نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کائنات کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ پھر اگرچہ ماں باپ ہی کسی گناہ کا حکم دے یا کسی خلاف شرع کام کا حکم دے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی امیر المؤمنین ہے یا بادشاہ اسلام ہے، وہ اپنی عوام اور اپنی رعایا کو کسی ناجائز کام کے کرنے کا حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ تقریر اس وقت ہے جبکہ ائمۃ المسلمین سے مراد امیر المؤمنین اور خلفاء ہوں، اور اگر ائمۃ المسلمین سے مراد علماء دین اور ائمہ مجتہدین ہوں تو ان کی خیر خواہی کا یہ مطلب ہوگا کہ تمام مسلمان علماء دین کا ادب و احترام کریں اور دینی مسائل میں ان پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے فتووں پر اور مسائل پر عمل کریں، اور کبھی ہرگز ان کی بے حرمتی، بے ادبی اور گستاخی نہ کریں، بلکہ ہر وقت ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں اور ان کی نصرت و حمایت اور امداد و اعانت میں کمر بستہ رہیں۔ یعنی علماء کرام جس کام کا حکم دیں اس پر وہ عمل کریں، اور علماء کرام کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے جو 5ویں بات ہے وہ ہے عامۃ المسلمین کی خیر خواہی۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اپنا دینی بھائی سمجھے اور اس کو ہر قسم کی تکلیفوں سے اپنی طاقت بھر بچائے رکھیں، اور ہر مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ہر مسلمان کے لیے بھی اس کو ناپسند سمجھے۔ ہر ایک مسلمان پر شفیق و مہربان بن کر
اس کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے اور بری باتوں سے روکتا رہے، اور ہر مسلمان، ہر ایک مسلمان کے خون، اس کے مال اور اس کی آبرو یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرے، ہر چھوٹا بڑوں کی تعظیم و توقیر کرے، اور ہر بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت و رحمت کرے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ایذا دے، نہ تکلیف دے، نہ دھوکہ دے، نہ اس سے حسد کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان، ہر ایک مسلمان کی مدد کرے اور اس کی بھلائی اور خیر خواہی میں کوشش کرتا رہے۔ یہ حدیث اگرچہ اس کے الفاظ بہت کم ہیں، مگر اس کے دامن میں معانی و مطالب کا اتنا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے کہ اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائیں تو ان کے دین و دنیا کے حسن میں ایک خوبصورت نکھار پیدا ہو جائے، اور مسلم معاشرہ اس قدر سدھر جائے کہ اس کی نورانیت میں چار چاند لگ جائیں، اور غیر مسلم اقوام کے لیے اسلامی معاشرے میں ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ وہ اس کے حسن و جمال کی شمع کے پروانے بن جائیں۔ لیکن افسوس، صد ہزار افسوس کہ مسلمانوں کی غفلت اور بے حسی اور ان کے جمود و خمود کو دیکھ دیکھ کر دل جلتا ہے، اور بار بار عربی کا ایک خطہ پڑھ کر گھٹتا اور کرتا رہتا ہوں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ عربی کا یہ قطعہ ہے کہ وَلَوْ نَادَيْتَ حَيًّا لَاسْتَجَابَ وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي فَلَوْ نَارًا نَفَخَتْ بِهَا اضاعت ولكن نفخت بها اضاعت ولكن انت تنفخ في الرماد، یعنی اگر تو کسی زندہ کو پکارتا تو وہ ضرور جواب دیتا، لیکن تو جس کو پکار رہا ہے اس میں تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، وہ تو مردہ ہے، پھر بھلا وہ کیسے جواب دے گا؟ اگر تو آگ میں پھونک مارتا تو وہ ضرور روشن ہو جاتی، لیکن تو جس میں پھونک مار رہا ہے وہ تو راکھ ہے، بھلا کیسے وہ روشن ہو سکتی ہے؟ ہائے اس دور میں مسلمان زندہ نہیں رہا بلکہ مر گیا ہے، ہائے مسلمان اس زمانے میں آگ نہیں بلکہ راکھ بن چکا ہے، یعنی نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علماء کرام سمجھاتے ہیں لیکن وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو علماء کی باتیں سن کر اس پر عمل کرتے، یعنی سنتے تو ہیں لیکن قبول کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے ہیں۔ تو علماء کرام کا جو تقریر کرنا، بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ بے فائدہ ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہاں اگر 100 لوگوں میں سے 1-2 بھی سدھر جاتے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ وہ تقریروں کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی سدھرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کرام اپنا کام چھوڑ دیں، بلکہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وہ اپنا یہ فریضہ انجام دیتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں کبھی نہ کبھی دیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک کی تشریح مکمل ہوئی۔ آنے والی جو حدیث پاک ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 وصیتوں کا ذکر ہے، وہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو کہتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث بطولہ الی ان قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قال اوصیک بتقوی اللہ فانہ ازین لامرک کلہ قلت زدنی قال علیک بتلاوۃ القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض قلت زدنی قال علیک بطوال الصمت فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک قلت زدنی قال ایاک وکثرۃ الضحک فإنه یمیت القلب ویذهب بنور الوجہ قلت زدنی قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدنی قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم قلت زدنی قال لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ مزید وصیت فرمائیں۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو 7 وصیتیں فرمائی ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ ہمیں سماعت کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ان وصیتوں میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو آپ نے یعنی حضرت ابو ذر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت زیادہ سنوار دینے والی چیز ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ اور زیادہ وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا، تمہارا چرچا ہوگا۔ آسمان میں کون رہتا ہے؟ فرشتے، فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہوگا، اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت۔ میں نے کہا کہ کچھ اور وصیت فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو، یعنی زیادہ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی چیز ہے، شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے، جو اپنے منہ سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو شیطان اس کو بہکا نہیں پاتا، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی بولتا ہے تب تو غلط سلط کوئی بات نکل جاتی ہے، اور اگر خاموش رہے گا تو کوئی غلط بات نکلے گی ہی نہیں۔ تو شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے خاموشی، اور یہ تمہارے دینی کاموں میں تمہارے لیے مددگار ہوگی۔ میں نے کہا کہ کچھ اور وصیت فرمائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ یہ دل کو مردہ اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم حق بات بول دیا کرو اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ میں نے کہا کہ کچھ اور وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، اس کی پرواہ نہ کرو، یعنی کوئی برا بھلا بولتا ہو تو اس پر توجہ نہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ اور وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے زبان کو روکے رکھو، جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ عیوب خود تمہاری ذات میں موجود ہیں، یعنی ایسے عیب جو تمہاری ذات میں خود موجود ہیں، تو دوسرے کے اندر کوئی ایسا عیب اگر تم پاؤ تو اس کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روک کے رکھو، یعنی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ اور ان کو پوشیدہ رکھو، کسی کے سامنے ظاہر مت کرو، کیونکہ اگر تمہارا عیب کسی اور کے سامنے ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ تو اسی طرح اگر تمہارے مسلمان بھائی کا عیب کسی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اسے بھی تو برا لگے گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر یہ 4 وصیتیں بیان ہوئی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بہت ہی جلیل القدر اور نہایت ہی بلند مرتبہ عابد و زاہد صحابی رسول ہیں، اور ابتدائے اسلام ہی میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بعض مورخین کا قول ہے کہ ان سے پہلے صرف 4 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ 5ویں تھے، 5ویں مسلمان ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اپنے وطن جا کر اپنی قوم میں رہنے لگے۔ پھر جنگ خندق کے بعد مدینہ منورہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کچھ دنوں کے لیے ملک شام جا کر اقامت پذیر ہو گئے، مگر شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نہیں بنی، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھوڑا الگ تھا۔ آپ مال جمع کرنے کو حرام سمجھتے تھے، دنیا سے بے رغبتی کا یہ معاملہ تھا کہ مال جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے کہ یہ مال وبال ہے، اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے، خرچ کر دینا چاہیے، صرف ضرورت جتنا رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، اور اسی پر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی نہیں بنی، اس لیے پھر مدینہ منورہ چلے آئے، اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ربضہ میں ایک گاؤں ہے ربضہ نام کا، وہاں آپ رہنے لگ گئے، وہیں پر گھر بنایا آپ نے، یہاں تک کہ 32 ہجری میں اسی گاؤں میں آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام میں آپ کے زہد و تقویٰ کا بے حد چرچا تھا، آپ عبادت و ریاضت میں بھی بہت مشہور تھے، حق گوئی میں آپ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، یعنی حق بات بولنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور صحابہ کرام آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ موحد تھے، یعنی توحید پرست تھے، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کفر سے ان کا دامن محفوظ رہا، ایک خدا واحد کی عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت نے حدیث میں ان کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ان سے سماعت کی ہے۔ اب مذکورہ بالا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیتیں فرمائیں۔
یہ ساتوں وصیتیں اتنی جامع اور مکمل ہیں کہ در حقیقت قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے صلاح و فلاح یعنی کامیابی اور درستگی اور دینی مسائل اور اسلامی خسائل کے ان وصیتوں میں وہ خزانے موجود ہیں جن کی مثال نہیں مل سکتی. اور بلا شبہ یہ ساتوں وصیتیں خدا شناسی اور خدا رسی اور فلاح دارین کی منزل کے لیے ایسی 7 شاہراہیں ہیں. خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننے، خدا تک پہنچنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ سڑک کی اور راستے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن پر چلنے والا یقیناً منزل مقصود تک پہنچ جائے گا اور کبھی بھی ہرگز بھی وہ بھٹکے گا نہیں، نہ ہی وہ بہکے گا، کیونکہ ہر شاہراہ صراط مستقیم کی وہ سیدھی سڑکیں ہیں جن میں نہ کوئی کچی ہے، کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں، کوئی موڑ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھی منزل مقصود تک پہنچانے والی راہیں ہیں. اب ان 7 وصیتوں کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرما کر ان پر عمل کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وصیت جو فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ تقوی اور خوف الہی ظاہر ہے کہ جو شخص اس نعمت عظما سے سرفراز ہوگا، یعنی جس کو یہ نعمت ملے گی، اس کے دین و دنیا کے کسی کام میں نہ کجی ہوگی، نہ کمی ہوگی، نہ کوتاہی ہوگی. اور جو شخص اسی مقدس جذبے کے ساتھ دین و دنیا کا کوئی بھی کام کرے گا تو چونکہ وہ افراط و تفریط اور ہر قسم کی کوتاہیوں اور عیبوں سے پاک ہوگا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اس کے ہر کام میں زینت اور آرائش ہوگی اور اس کے ہر عمل میں بہترین سنگھار اور سدھار پیدا ہو جائے گا، جس کو حدیث پاک میں فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ فرمایا گیا. یعنی تیرا ہر عمل مزین ہو جائے گا، یعنی سمارا ہوا ہو جائے گا، سدھرا ہوا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اتقوا اللہ آیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر اپنے بندوں کو تقوی اور خدا سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تقوی ہی تمام نیک کاموں کا دار و مدار ہے. ظاہر سی بات ہے خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا تو آدمی گناہوں سے خود بخود بچے گا اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے، فرما برداری والے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے گا. کیونکہ جب خوف آیا تو خوف ہی ان ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ تقوی ہی تمام نیک کاموں کا دار و مدار ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اور خوف خدا کی لازوال اور بے مثال دولت سے مالا مال فرمائے. دوسری چیز ہے تلاوت قرآن اور ذکر الہی. تلاوت قرآن مجید کا اجر و ثواب کتنا بلند و بالا ہے، اس سے تقریباً ہر مسلمان اچھی طرح واقف ہے. اور اس کے فوائد اور منافع میں سے اس حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 2 فائدوں کا ذکر فرمایا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کرنے والوں کا آسمانوں میں ذکر اور چرچا ہوگا، کیونکہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس کا چرچا فرماتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو، روئے زمین پر میرا بندہ تمام دنیاوی لذتوں، آسائشوں اور آرام کو ٹھکرا کر میری رضا کے لیے عمل صالح میں یعنی نیک کام کرنے میں مشغول ہو گیا ہے، میرا کلام پڑھتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے. پھر فرشتے بھی آپس میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی مدح و ثنا کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح آسمانوں میں اس بندے کے ذکر کا ڈنکا بج جاتا ہے. ظاہر ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی اس کے لیے زمین میں نور بن جائے گا. جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے زمین میں نور بن جائیں گی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں ان دونوں نیک عملوں کی بدولت ایک ایسا ایمانی نور پیدا ہوگا کہ روئے زمین میں بے شمار چھپی ہوئی قدرت کی نشانیاں اس کی نگاہوں کے سامنے منور اور روشن ہو جائیں گی، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے میں قدرت خداوندی اور اس کی ربوبیت کی تجلیوں کا نظارہ کرے گا۔ اس طرح وہ بہت جلد واصل الی اللہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تک پہنچ جائے گا، اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یعنی تلاوت اور ذکر الہی آسمان میں تمہارے ذکر کا سبب ہوں گی اور زمین میں کہ تمہارے لیے نور بن جائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ ابھی دو باتیں بیان ہوئی ہیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وصیتیں فرمائی، تو ابھی 5 وصیتوں کی تفصیل باقی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی حدیثوں پر، آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔